بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ فوجداری مقدمات جب عداوت کے اوپر مبنی ہوں، دشمنی یا کوئی بدلہ لینے کے لیے جھوٹے مقدمات کسی کے اوپر بنا دیے جائیں، تو جھوٹے مقدمے کی وجہ سے جو شخص متاثر ہوتا ہے، اس شخص کے پاس قانون میں کیا ریمیڈی ہے؟ وہ شخص جو ملیشیس پروسیکیوشن کی وجہ سے نقصان زدہ ہوا، جیل کاٹی، عدالتوں کے چکر لگائے، تھانے کچہری کے اندر رلا، وکیلوں کی فیسیں بھری، ضمانتیں کروائیں، آخر کار بری ہوا، تو مبنی بر عداوت جو مقدمہ اس کے اوپر لگایا گیا، اس میں جو نقصان اس کو سفر کرنا پڑا، اس نقصان کی ریڈریسل کے لیے جو ریمیڈی قانون دیتا ہے وہ ہے سوٹ فار کمپنسیشن فار ملیشیس پروسیکیوشن، ہرجانے کا دعویٰ۔ یہ دعویٰ ایک پلینٹف کسی ڈیفینڈنٹ کے خلاف فائل کرتا ہے کہ ڈیفینڈنٹ نے اس پلینٹف کو کسی فوجداری جھوٹے مقدمے میں انگیج کیا، جھوٹا مقدمہ ثابت ہو گیا، مدعی جو ہے وہ بری ہو گیا اس مقدمے سے۔ وہ مقدمہ جو تھا فوجداری، وہ مبنی بر عداوت تھا، جھوٹے مقدمے میں اس کو پھنسا دیا گیا، صرف اور صرف عداوت کے اوپر مبنی ہونے کی وجہ سے اس بیچارے کی آتما رو گئی، اس کو جیل میں جانا پڑا، وکیلوں کی فیسیں دینی پڑی، تھانے کچہری کے چکروں میں ذلیل و خوار ہو گیا۔ تو ایسا شخص ہرجانے کا دعویٰ دائر کر کے اپنے نقصان کی تلافی کر سکتا ہے۔ جب بھی سوٹ فار کمپنسیشن فار ملیشیس پروسیکیوشن فائل کریں تو اس میں جو چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ڈیفینڈنٹ جو ہے، جس کے خلاف ایک پلینٹف نے دعویٰ دائر کر رہا ہے کمپنسیشن کا، اس نے کون سا مقدمہ فوجداری اس کے خلاف گڑھا ہے، دائر کیا ہے، جھوٹا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ڈیفینڈنٹ نے پلینٹف کے خلاف جو مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں پلینٹف بری ہو کے آیا ہے، وہ ملیشیس پروسیکیوشن تھی، عداوت کے اوپر مبنی تھا، دشمنی پر مبنی تھا، خام خواہ میں تنگ و ذلیل و خوار کرنے کے لیے بغیر کسی معقول وجہ کے مدعی کو اس مقدمے میں گھسیٹا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ جھوٹا مقدمہ جس میں وہ بری ہو کے سوٹ فار کمپنسیشن فائل کر رہا ہے، اس مقدمے میں کتنا عرصہ تک وہ جیل میں رہا، کتنا عرصہ تک وہ ٹرائل چلتا رہا، کتنے عرصے تک وہ ذلیل و خوار ہوتا رہا، اور کتنی فیصد اس نے وکلاء کو دیں، اور کہاں کہاں
وہ بندہ سفر ہوا ہے، کون کون سا ڈیمیج اس کو ہوا ہے، جس کے ڈیمیجز کلیم کرنے کے لیے اس نے سوٹ فار کمپنسیشن فار ملیشیس پروسیکیوشن جو ہے وہ دائر کیا ہے. اور اس من گھڑت اور فرضی جو مقدمہ تھا جو جھوٹا ثابت ہوا، جس میں مدعی بری ہوا ہے، اس میں اس کو کتنا نقصان ہوا ہے، اس نقصان کی تمام تفصیلات اس دعوے کے اندر مینشن کرنی چاہیے. یعنی کہ اس کی صحت کے اوپر کتنا اثر انداز ہوا ہے وہ مقدمہ. اس بندے کو شوگر ہو گئی ہے، اس کی بیوی کو شوگر ہو گئی ہے، سوچ سوچ کے پریشانی کے عالم میں کوئی اور مرض لاحق ہو گیا ہے. مقدمے کے اوپر کتنے اخراجات آئے، کتنا پیسہ اس کا لگا اس کو فیس کرنے کے لیے. اس کا جو کاروبار تھا وہ کتنا متاثر ہوا ہے اس مقدمے کی وجہ سے. عام پبلک کے اندر اس کی کتنی بے عزتی ہوئی ہے، اس کی انٹیگریٹی کتنی زیادہ متاثر ہوئی ہے. اب اس پہ کوئی اعتبار ہی نہیں کر رہا. یہ تو آلریڈی جیل سے آیا ہے جناب. اگر وہ ملازمت کرتا ہے تو اس کی ملازمت کس حد تک متاثر ہوئی ہے. مقدمے کی وجہ سے جو بیماری ہو گئی، بیماری کی وجہ سے ڈاکٹری جو اخراجات تھے، میڈیکل کے جو ایکسپینسز تھے وہ کتنے آئے، کتنی دوائیاں اس کو استعمال کرنی پڑی. اور جب وہ قید سے رہا ہو کے آیا، بری ہوا ہے مقدمے سے، تو اس کے بعد لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر سے ختم ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے اس کو کتنا نقصان ہو گیا. اس میں یہ تمام نقصانات کی تفصیلات وضع کرنی پڑے گی مدعی کو، کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اس نے جھوٹا مقدمہ درج کروایا اور اس کو سفر کرنا پڑا. اور ثابت کرنا پڑے گا مدعی کو کہ ڈیفینڈنٹ نے قانونی کارروائی کا ناجائز استعمال کیا ہے. عداوت اور دشمنی اور خام بغیر کسی ریزن کے فوجداری مقدمہ قائم کر دیا گیا، جس میں پلینٹف بری ہوا اور اس نے سوٹ فار کمپنسیشن فار ملیشیس پروسیکیوشن جو ہے وہ ڈیمیجز کلیم کیے. اس جھوٹے مقدمے میں وہ گرفتار ہوا، گرفتاری سے اس کا حق کی آزادی سلب ہو کے رہ گیا. کون کون سے نقصانات اس کو برداشت کرنے پڑے، تمام تفصیلات واضح کرنی پڑیں گی. یاد رکھیے گا کہ اگر ڈیورنگ ٹرائل آن میرٹ انڈر سیکشن 249A CRPC مجسٹریٹ کی عدالت سے وہ اس بنیاد پر میرٹ کے اوپر فارغ ہو رہا ہے کہ جو چارج ہے وہ گراؤنڈ لیس ہے اور دیر از نو پرابیبلٹی آف کنوکشن، یا مجسٹریٹ اس کو ڈسچارج کر دیتا ہے، تو اس بنا پر وہ کمپنسیشن کا حقدار نہیں ہوگا. کمپنسیشن صرف اسی صورت میں وہ حقدار ہوگا کہ اگر شہادتوں کے ذریعے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مقدمہ تو بالکل بے بنیاد تھا، اس مقدمہ عداوت کے اوپر مبنی تھا، دشمنی کے اوپر تھا، خواہ میں ذلیل کرنے کے لیے اس کو فائل کیا گیا، یا معاملہ تو سیول نوعیت کا تھا لیکن اس کو فوجداری رنگ دے کے فوجداری مقدمہ دائر کر دیا گیا، لینے دینے کا معاملہ تھا، اس کو 406 میں کنورٹ کر کے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ بنا دیا گیا، یا لینے دینا کوئی معاملہ تھا، اس کو چوری کا مقدمہ درج کروا دیا. جب یہ بات سامنے آ جائے گی ہاتھوں سے، وہ بندہ بری ہو جائے گا، دین وہ سوٹ فار کمپنسیشن کا مستحق ہوگا، ادروائز نہیں.
same as it is. اگر وہ کورٹ آف سیشن سے 265K there is no probability of conviction, اس بنیاد پہ اکوٹ ہو جاتا ہے. تو بھائی مقدمہ جو ہے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ مبنی پر عداوت تھا، دشمنی کے اوپر تھا، بے بنیاد تھا، یہ اس میں نہیں ہے. البتہ اگر مقدمہ سیول نوعیت کا تھا لیکن بنا اس کو فوجداری دیا گیا، لینے دینے کا معاملہ تھا، بریچ آف کانٹریکٹ ہوئی تھی، لیکن بریچ آف کانٹریکٹ کو بریچ آف ٹرسٹ بنا دیا گیا، اور کرمنل بریچ آف ٹرسٹ 406 کی ریمیڈی اویل کرتے ہوئے FIR درج کروا کے بندہ اندر کروا دیا گیا، اور وہ 561A کی ریمیڈی اویل کرتا ہے، کویشمنٹ آف FIR میں جاتا ہے، انہیرنٹ پاور آف ہائی کورٹ کو ان موشن کرتا ہے، اور وہاں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ تو سیول نوعیت کا ہے، یہ تو مبنی پر عداوت ہے، یہ اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں بنتا. دین وہ بندہ جو متاثر ہوا ہے اس مقدمے سے، وہ سوٹ فار کمپنسیشن فار ملیشیس پروسیکیوشن کا فٹ کیس رکھتا ہے، اور وہ حقدار ہے کہ اس کو کمپنسیشن گرانٹ کی جائے. اسی طرح کا ایک کیس جو رپورٹ کیا گیا تھا 2008 NLR CLJ، پیج تھا 265، اس میں یہ 561 CRPC کے تحت جب کویشمنٹ آف FIR ہوئی 561A CRPC میں، تو یہ ہوا کہ یہ مقدمہ جو دائر کیا گیا مجرم کے خلاف، ملزم کے خلاف، یہ مقدمہ تو سیول نیچر کا تھا، آپس میں پیسوں کا لین دین تھا، اس کو بریچ آف کانٹریکٹ کو بریچ آف ٹرسٹ بنا کے 406 میں جناب بندے کو ذلیل و خوار کیا گیا، اس کو جیل کر دیا گیا، جیل میں بھیج دیا گیا. تو بندہ ذلیل ہوا، اس کی گرفتاری کی وجہ سے اس کی آزادی سلب ہوئی، بندہ بیمار ہو گیا جیل میں، خاندان متاثر ہو گیا، تو وہ کمپنسیشن کا دعویٰ جو ہے وہ فٹ کیس بنتا ہے، اور وہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کو معاوضہ دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ 249A میں بندہ بری ہو گیا، 265K میں بندہ دیر از نو پرابیبلٹی آف کنوکشن، تو جناب آپ نے اٹھایا دعویٰ دائر کر دیا کہ جی میں مستحق ہوں معاوضے کا، کمپنسیشن کا، ملیشیس پروسیکیوشن ہوئی ہے. یہ ایسی نہیں ہے. چوری کے مقدمات میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جناب 249A میں چور بری ہو جاتا ہے تو وہ آ جاتا ہے جی میں معاوضہ مجھے چاہیے، تو ایسا نہیں ہے. ہمیشہ شہادتوں سے یہ واضح ہوگا کہ یہ جو کیس ہے یہ مبنی بر عداوت تھا، دشمنی کے اوپر تھا، خام خواہ میں پھنسانے کے لیے کیا گیا تھا. ان کی الیکشن ریولری تھی، لیکن الیکشن کی مخالفت کو نکالا گیا، جناب اس میں چوری کا مقدمہ دائر کر دیا گیا، آپس میں لین دین تھا، پارٹنرشپ تھی، 406 کا مقدمہ دائر کر دیا گیا. تو اس طرح کے یہ جو معاملات ہیں یہ واضح کرتے ہیں شہادت کے ذریعے. اور یہ جو کیس ہے 2008 NLR CLJ 265، اس میں یہ تمام پرنسپلز واضح کیے گئے. اور اس کیس میں جو کمپنسیشن کی ڈٹرمینیشن کے رول تھے، کتنا اس بندے نے متاثر ہوا ہے یہ بندہ جیل جانے کی وجہ سے یا فوجداری مقدمہ کا ٹرائل فیس کرنے کی وجہ سے، وہ تمام اس میں واضح کیے گئے. سوٹ فار کمپنسیشن فار ملیشیس پروسیکیوشن میں اس بدنیتی کو ثابت کرنا پلینٹف کی ذمہ داری ہے جس بدنیتی کی وجہ سے اس کو پروسیکیوٹ کیا گیا یا پروسیکیوٹ کروایا ہے اس کمپلیننٹ نے. اور اگر ایک بندے نے کمپلینٹ فائل کی ہے، کمپلینٹ فائل کر دی لیکن وہ ایڈمٹ نہیں ہوئی، تو دین جس کے خلاف کمپلینٹ فائل کی گئی ہے وہ کمپنسیشن سوٹ میں نہیں آ سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے مجھے خام خواہ میں استغاثے میں پھنسانے کی کوشش کی ہے تو جناب اب یہ مجھے کمپنسیشن دی جائے، ایسا نہیں ہے.
تو جب بھی سوٹ فار کمپنسیشن فار ملیشیس پروسیکیوشن آپ دائر کرتے ہیں تو کورٹ فیس کے حوالے سے سیکشن 7 سب سیکشن 1 کورٹ فیس ایکٹ 1870 اپلائی ہوتی ہے، اور جتنی مالیت مقدمہ متعین کی جاتی ہے، جتنی مالیت کا دعویٰ آپ دائر کرتے ہیں، مثلا 25,000 روپے تک کورٹ فیس جو ہے وہ معاف ہے، 25,000 تک معاف ہے، 25,000 سے اوپر 2 لاکھ روپے تک 7.5%، اور اگر 2 لاکھ روپے مالیت سے زیادہ کا دعویٰ ہے تو دن 15,000 روپے کی کورٹ فیس لگے گی۔ باقی معاملہ ہے اس کی لمیٹیشن کا، تو سوٹ فار کمپنسیشن فار ملیشیس پروسیکیوشن کے جو سوٹس ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 23 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوگی، اور جس کی جو لمیٹیشن ہے اس فوجداری مقدمے سے جس دن مدعی بری ہوتا ہے اس سے 1 سال کے اندر اگر 1 سال کے بعد دعویٰ دائر کیا گیا ہے تو وہ زائد المیعاد تصور کیا جائے گا۔ 1 سال اس کی لمیٹیشن مقرر کی گئی ہے انڈر آرٹیکل 23 لمیٹیشن ایکٹ 1908۔ تو یہ بات ہے دعویٰ معاوضہ برائے مقدمات جو ہے مبنی بر عداوت ملیشیس پروسیکیوشن میں جب آپ معاوضہ طلب کرتے ہیں، نقصان کو پورا کرنے کی پرے کرتے ہیں، تو یہ مقدمات میں ان چند ایک چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم نے سوچا کہ دوستوں سے شیئر کرتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔